اسی نے دل میں بات ڈالی اور اس بات کو ہمارے دل میں باقی رکھی، اس لیے روزانہ آ رہا ہے، ورنہ بہت سو کے دل میں بات آئی تھی پڑھنے کی، پھر وہ باقی نہیں رہی۔ مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، کسی نے سال، کسی نے 2 سال پڑھا، اور پھر وہ توفیق باقی نہیں رہی۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے دل میں بات ڈالی پڑھنے کی، طلب علم کی، اور وہ اس بات کو ہمارے دل میں باقی رکھے ہوئے ہے۔ روزانہ صبح ہوتی ہے تو داعیہ ہو جاتا ہے، مدرسے آنے کا آ جاتے ہیں، شام کو پھر داعیہ ہوتا ہے، آنے کا آ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے۔ بہت سے طلبہ سوم تک پڑھے، چارم تک پڑھے، پنجم تک پڑھے، مشکات تک پڑھے، دورے کے سال آدھا پڑھ کے پھر چھوڑ دیا، اور بہت سو کو پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوئی، اور بہت سو کو عمل کی ایسی توفیق ہے کہ دن بدن وہ اپنے عمل میں، اپنے علم میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے، خوشی کا مقام ہے۔ دنیا آخرت کا سب سے بڑا، سب سے بہترین سرمایہ ہے علم الہی، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ صفت الہی، علم الہی جو ہے وہ صفت الہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عنایت فرماتے تھے، اور نبیوں پر یہ علم اتارا گیا، اور آخر میں امام الانبیاء والمرسلین پر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب میں بڑا ہے، تو آپ پر جو اتارا ہوا علم ہے وہ علم بھی سب سے بڑے مقام والا علم ہے۔ اس لیے ساری کتابوں پر، کتاب الہی کو، قرآن کو، ساری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت، بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق دے دی۔ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اس نعمت کے ضائع ہو جانے سے، اس کے چھین جانے سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایک قسم کا ڈر، جیسے آدمی کو اپنی ذات پر ڈر ہوتا ہے، کچھ لگ نہ جائے، کہیں گر نہ جاؤں، ہر وقت اپنی جان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے آدمی، کوئی چیز مجھے نقصان نہ دے دے۔ اس ڈر کے ساتھ آدمی اپنی حفاظت کر کے جیتا ہے تو بچا رہتا ہے۔ پھر بھی کبھی اچانک کوئی چیز لگ گئی، کہیں گر گیا، چوٹ آ جاتی ہے، تو لگ گئی تو پھر آدمی علاج کر لیتا اس کا، چوٹ آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، علاج کر لیتا ہے۔ ایسے اس بات کا ڈر ہمیشہ رہے کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے، اللہ ہم سے لے نہ لے۔ کوئی ایسی چوک ہو گئی، کوئی ایسی ہم سے بھول ہوئی تو فوراً توبہ ہو کہ اللہ معاف کر دے۔ اور نیک لوگوں کی علامت ہے کہ بغیر گناہ کے بھی وہ توبہ کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، کیونکہ وہ عمل کر کے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمل کا حق ادا نہیں کر پائے۔ مشہور مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جو مقرب ہے وہ تو ہر وقت یہی سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اختتام پر جو دعا سکھلائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی اور کون سی عبادت ہے؟ اس نماز کے اختتام پر حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو، جو نبیوں کے بعد اچھی نماز پڑھنے والے ہیں، جن کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ استغفار کریں، توبہ کریں، کہ کہیں چوک نہ ہو گئی۔
تو یہ جو طلب علم کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اس پر شکر اور اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں ہم سے چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم سے بھول نہ ہو جائے، کہیں ہم سے اس بڑے علم کی ناقدری نہ ہو جائے۔ بہت بڑی چیز ہے اور ڈرنے کی چیز ہے۔ جتنا ڈر ہوگا اتنا زیادہ ملے گا، اچھا ملے گا۔ جتنا بھی ڈر ہوگا اتنا زیادہ ملے گا اور اچھا ملے گا۔ اور ڈرنے والا آدمی جو ہے وہ محتاط رہتا ہے۔ احتیاط، ڈر سے مراد احتیاط، کہ آدمی محتاط رہے کہ اسباب علم کی ناقدری نہ ہو جائے۔ اسباب علم کی ناقدری علم سے محرومی کا سبب ہے۔ اسباب علم میں سب سے بڑی جو چیز ہے اسباب میں، وہ استاد ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں علم مل رہا ہے۔ کتاب ہو لیکن استاد نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ درسگاہ ہے لیکن استاد نہیں ہے، کاپی ہے، قلم، سب کچھ ہے لیکن استاد نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز استاد ہے۔ ماں باپ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے استاد کا، بڑا مقام ہے۔ احترام کے لیے ماں باپ کے بعد سب سے بڑا کسی کا مقام اور درجہ ہے وہ استاد کا ہے، جن کا احترام کیا جائے، جن کی عزت کی جائے، جن کے آگے جھک جایا جائے، جن کے آگے آدمی تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے رہے۔ بلکہ بعض فقہاء اور محدثین کی باتوں میں ہے کہ میں نے اگر کسی سے علم کی ایک بات سیکھی ہے تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے اپنے پاس رکھے یا بیچے یا آزاد کر دے۔ کیوں؟ کہ بڑا علم لیا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو بڑی چیز دیتا ہے تو بڑا محسن ہوتا ہے، آدمی اس کی قدر کرتا ہے زندگی بھر۔ دنیاوی معاملات میں تو یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا احسان کسی پر کرتا ہے تو زندگی بھر احسان مند رہتا ہے۔ تو اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ کوئی ہم کو قرآن سکھاوے، قرآن علوم سکھاوے، حدیث سکھاوے، فقہ سکھاوے، تفسیر سکھاوے اور اس کا علم دے۔ تو سب سے بڑی قابل احترام جو ذات ہے وہ استاد کی ذات ہے۔ ان کا احترام سب سے بڑی چیز اسباب علم ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کی قدر کی، ان کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، چاہے ان کے پاس صلاحیت کم تھی، ان کے پاس حافظہ کم تھا، لیکن اساتذہ کی قدر کی وجہ سے اللہ نے ان کو نواز دیا، ان سے کام لے لیا۔ اور بعضوں کو تو وہ استاد ان کے یعنی اخیر زمانے تک ابتدائی درجات پڑھاتے رہے یا ابتدائی نورانی قاعدہ قرآن شریف کی تعلیم دیتے رہے، لیکن ان کی قدر کی وجہ سے ان طلباء کو اللہ نے علم میں ان سے آگے پہنچا دیا۔ رب مبلغ او عام سامع، ان کو اس کا مصداق بنا دیا اور ان کو اوپر پہنچا دیا، ان کے مرتبے کو بلند کر دیا، لوگوں کی نظر میں ان کی عزت بڑھا دی۔ سب سے بڑی بنیادی چیز۔ پھر جتنے بھی اسباب علم ہیں، کاپی ہے، قلم ہے، درسگاہ ہے، اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں جنسی چیزوں، بلکہ بعض بزرگوں کو تو دیکھا کہ وہ کاغذ چاہے اس پر کچھ بھی لکھا ہوا ہو، عربی لکھی ہوئی ہو کہ انگریزی لکھی ہوئی، اس کو پیروں تلے رونتے نہیں کہ یہ کاغذ تو سبب علم میں سے ہے۔ اگر زمین پر پڑا دیکھ لیا کاغذ تو اٹھا لیتے ہو، یہ اسباب علم میں سے، حالانکہ اس پر کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن لکھا ہوا نہیں، لیکن مطلق کاغذ کیونکہ کاغذ پر لکھا جاتا ہے تو اتنا زیادہ احترام کرتے۔ یہ ہمارے دیار کے اکابر کا یہ اسلوب رہا، یہ طرز رہا۔ ہاں، دنیاوی علوم میں اور دنیاوی فنون میں چیزیں نہیں ہوتی، وہاں استاد کیا چیز ہے، استاد کی عزت کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں اسباب علم کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قدردانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اپنی جو عادات و اطوار ہیں اس کو ترک کر کے جو علم کے سیکھنے کے جو آداب اور اس کی جو ترتیب ہے اس پر ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پیدا ہوئے تھے تو کھانا نہیں جانتے تھے، چلنا نہیں جانتے تھے، بیٹھنا نہیں جانتے تھے، پیدا ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں دھیرے 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 سیکھتے گئے ہیں۔ ابھی بہت سے لڑکے بائک چلانا نہیں جانتے، کار چلانا نہیں جانتے، دھیرے دھیرے سیکھیں گے۔ ایسے یہ چیزیں ہم پیدائشی سیکھ کر نہیں آئے ہیں،
یہی سیکھنا ہے، لیکن سیکھے گا کون جو اس کی نیت کرے گا، مجھے یہ کرنا ہے، علم کے، استاد کے، اسباب علم کے ادب و احترام کے ساتھ مجھے کرنا، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ اتباع سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے احترام کیا، انہوں نے علم کیسے لیا، اس کو کیسے یاد کیا، اس علم پر کیسے عمل کیا، اس علم کی کیسے اشاعت کی اور اپنی زندگی کیسے گزاری، ساری چیزوں میں ہمارے سامنے جو اسوہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کی سیرت ہے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ یہ اثر ہے ابن مسعود کا۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کو اپنا نمونہ بناوے جو دنیا سے چلے گئے۔ ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے خالی نہیں، اور دنیا سے چلے گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم میں، عمل میں، تقوی میں اور تواضع میں، عاجزی میں، انکساری میں اور تمام تر صفات میں اور تمام تر علوم میں ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل نمونہ ہے۔ اور انہیں کی زندگی کے روشنی میں بزرگوں نے بہت سارے ان کے احوال، حالات کو ترتیب دیا ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جتنا ہم ان کو پڑھیں گے تو وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ آدمی تأثر لیتا ہے، بڑا سے بڑا آدمی جس کو پڑھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، جس کو بھی پڑھے۔ لوگ اخبار کی پورتیاں پڑھتے ہیں تو اس کا اثر لیتے ہیں، اس میں پورتیوں میں تصویریں دیکھتے ہیں تو ایسے بال کٹا لاتے ہیں، ایسے اندر اوپر چاہے مولوی ہیں، حافظ ہیں تو اوپر ایسے بنیان نہیں پہن سکتے، پورتے کے اندر پہن لیتے ہیں۔ حالانکہ سادی بنیان بھی ملتی ہے مارکیٹ میں، سفید بالکل سادی ہوتی ہے، سمپل ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ اوپر نہیں پہن سکتے تو اندر پہن لیتے ہیں، کیونکہ اثر کون سا ہے؟ وہ والا اثر ہے۔ تو صالحین کے طریقے کو آدمی کیوں چھوڑتا ہے کہ صالحین کو پڑھتا نہیں اور غیر صالح لوگوں کو پڑھتا ہے، فاسق لوگوں کو پڑھتا ہے، فجار کو آدمی پڑھتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اب تو ویڈیو پر دیکھتا ہے آدمی، پہلے سے پڑھتا تھا، اب ان کی حرکتوں کو آدمی دیکھتا ہے، تو پھر آدمی کے جذبات وہی بنتے ہیں۔ حالانکہ علم پڑھ رہا ہے علم الہی، لیکن جذبات غیر علم الہی کے بن رہے آدمی کے، اثر ہوتا ہے وہ والا۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ بات پہلے سے رہی کہ ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا اتباع سنت کا، خود اپنی ذات سے اہتمام کیا، اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو اسی روح پر ڈالا۔ تو ہر ماحول میں جہاں بھی ادارے قائم ہوئے، وہاں یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، چائنا میں، جاپان میں، تو وہاں چاہے کوئی بھی ماحول باہر کا رہا، لیکن پڑھنے پڑھانے والوں کا لباس، ان کے عادات و اطوار، ان کا طور و طریق جو ہے وہ زمانے کے لوگوں سے نمایاں رہا ہمیشہ، کیونکہ انہوں نے قابل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سمجھا، انہی کو پڑھا۔ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اجتماعی طور پر تو جو کچھ تفسیر میں، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حالات آتے ہیں، وہ انفرادی طور پر بھی، انفرادی خارجی مطالعہ جو ہے ہمارا خارجی مطالعہ، سب سے پہلے ہمارے لیے خارجی مطالعہ وہ ضروری ہے جو ہماری زندگی میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور ہمارے جذبات وہ بنا دے۔ پھر جذبات بننے کے بعد، اچھے جذبات بننے کے بعد اب آدمی دیگر چیزیں پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر اتباع سنت کا اور اتباع صحابہ کا جذبہ بنانے سے پہلے آدمی نے دوسری چیزیں پڑھ لی تو پھر ممکن ہے وہ چیزیں غالب آئے گی اتباع میں۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے بتکلف، جیسے آدمی بائک چلانا نہیں تو بتکلف چلاتا ہے، تکلف ہوتا ہے، اس کو ایکسیلیٹر دے ادھر یہاں چلایا ادھر بریک دبا دیتا ہے، کلچ دبا دیتا ہے، اور گیئر کی جگہ ہے وہ بریک دبا دیتا ہے ادھر سے، تکلف ہوتا ہے بہت سا، لیکن دھیرے 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 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن میں وہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ ایک آدمی موبائل ہوتا ہے، دوسرے آدمی ایکسیلیٹر ہوتا ہے،
یہاں اپنے آپ وہ گھیر اس کا پیر ادھر ہے اور سکون سے چلاتا جا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور اتنا بے تکلف چلاتا ہے کہ اب وہ چونکہ پکا ڈرائیور ہے. تو ایسے یہ چیزیں پہلے بتکلف کرنی پڑے گی، یہ چیزیں پہلے بتکلف کرنی ہوگی. نماز میں نماز کی سنتیں، اجتماعی زندگی میں اجتماعی زندگی کی سنتیں، پھر دھیرے دھیرے یہ چیزیں عادت ہو جائے گی بلا تکلف. پھر اسی طرح کی بولی ہوگی، اسی طرح کی آدمی کی چال ڈھال ہوگی، اسی طرح کا لباس ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری طبیعت اور عادت بن جائے گی. اس لیے ہماری اس علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادی کوشش رہنی چاہیے. ہر وقت کے موقع کی سنت، اس وقت کا طریقہ اور اس وقت کی مسنون دعا، اس وقت کی دعا کیا ہے. اور چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں سب، عربی اول سے ہی اتنا شعور تو آ ہی جاتا ہے کہ آدمی دعا کا ترجمہ مستحضر